السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس۔ سامعین قدر، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ روزہ کس پر فرض ہے؟ یہ بات یاد رکھیے کہ روزہ ایسے شخص پر فرض ہے جو مسلمان ہو۔ غیر مسلم پر روزہ فرض نہیں ہے، نہ ہی اس کو اس کا اجر ملے گا۔ بالغ ہو، جو بالغ نہیں ہے اس پر روزہ فرض نہیں ہے، لیکن اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو اجر ضرور عطا کریں گے۔ عاقل ہو، عقل مند پر روزہ فرض ہے، غیر عاقل، مجنون وغیرہ پر روزہ فرض نہیں ہے۔ اور جو روزے کی فرضیت کی چوتھی شرط یہ ہے کہ روزے کی طاقت رکھتا ہو۔ اگر کسی مسلمان میں روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے تو اس پر روزہ فرض نہیں ہے، جیسے کہ بیمار ہے، زیادہ عمر والا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ یا تو وہ اپنے روزوں کا فدیہ ادا کرے گا، اگر وہ بالکل ہی لاغر ہے، اس کو اتنا بیمار ہے کہ اس کو دوبارہ تندرست ہونے کی امید نہیں ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے روزوں کا فدیہ دے، کسی کو اپنے روزے رکھوائے۔ ہاں، اگر اس کو امید ہے کہ وہ تندرست ہو جائے گا تو پھر کیا کرے؟ جب وہ تندرست ہو جائے اپنے روزے رکھے۔ مقیم یعنی ایک جگہ پہ ٹھہرا ہوا ہو، مسافر نہ ہو۔ مسافر پر بھی روزہ فرض نہیں ہے، اگر رکھ لے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مسافر بندے پہ روزہ فرض نہیں ہے۔ لیکن جب وہ مقیم ہو جائے گا تو اپنے روزے کی ادائیگی کرے گا۔ اور اسی طرح حیضہ اور نفاس والی عورت، وہ عورتیں جن کو ایام مخصوصہ ہوتی ہیں یا بچے کی پیدائش کے بعد جو ایام گزر رہے ہوتے ہیں، ان ایام میں عورت روزہ نہیں رکھے گی، لیکن بعد میں اپنے روزوں کی قضائی دے گی۔ یہ جو روزے ہیں، مثلا مقیم ہے، مقیم نہیں تھا، مسافر تھا، حیض نفاس والی عورت جس میں روزے کی طاقت نہیں ہے، یعنی انہوں نے شرعی عذر کی بنا پر روزے چھوڑے ہیں، اگر وہ بعد میں تندرست ہو جاتے ہیں تو اپنے روزے رکھیں گے۔ اپنے جو ان کا عذر تھا وہ ختم ہو جاتا ہے، اگر عذر ختم نہیں ہوتا تو پھر وہ کیا کریں گے کہ اپنے روزوں کی کسی کو دے کے، فدیہ دے کے وہ روزے رکھوا سکتے ہیں۔ اب یہ بات یاد رکھیے گا کہ روزوں کی اقسام بھی ہیں۔ فرضی روزے ہیں، فرضی روزوں میں سے یہ رمضان المبارک کے مہینے ہیں کہ روزے ہیں، جیسے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اور ان میں سے ایک ہے الصوم شہر رمضان۔ اور دوسرے نمبر پہ ہیں قضاء کے روزے، کہ کسی بندے نے قضائی دینی ہے تو وہ جناب وہ بھی روزے فرض ہوتے ہیں کہ رمضان میں اس نے روزے چھوڑے تھے تو بعد میں وہ روزے رکھ رہا ہے، یہ روزے بھی فرض ہیں۔ نظر کے روزے ہیں، کسی سبب کی وجہ سے بندہ اپنے اوپر روزہ فرض کر لیتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میرا یہ کام ہو جاتا ہے، میں اس طرح کرتا ہوں، اگر اس طرح ہو جاتا ہے تو میں اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اتنے روزے رکھوں گا، یعنی کہ وہ نظر باندھتا ہے، تو نظر کے روزے بھی فرض ہیں، یہ بھی انسان پہ فرض ہو جاتے ہیں، یہ بھی انسان کو رکھنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔